خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو مالک الملک جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد میں جو پہلے جمعے کے دن حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت نکل گئی۔ مال و دولت، دنیا کی محبت، دنیا کی عہدے دل و دماغ پر چھا چکے ہیں۔ نماز کے لیے جمعے کی نماز کو چھوڑ دیں گے، دنیا کے لیے جمعے کی نماز چھوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت بات، اور آپ نے ایمان والوں کے لیے فضیلت بیان فرمائی کہ ایک جمعے کا ایک ایسا مبارک دن ہے، تم اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے ایک دن تو مقرر کر لو کہ اس میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اس میں کچھ اللہ کے گھر کو ٹائم دینا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے۔ کل قیامت والے دن یہ مسجدیں آباد کرنے والوں کے حق میں گواہی دیں گی۔ اعلان ہوگا میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے حیران، یا اللہ آپ کے پڑوسی؟ فرمایا ہاں میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ وہ میرے پڑوسی جو مسجدوں کو بناتے تھے اور مسجدوں کو آباد کرتے تھے، وہ میرے پڑوسی ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ تو جمعے کے دن جو مسجد میں پہلے حاضر ہوتا ہے اس کے لیے اونٹ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اونٹ کی قیمت آپ اندازہ لگائیں آج کے زمانے میں کتنی ہے؟ 4-5 لاکھ سے کم اونٹ نہیں ملتا۔ اتنا کوئی صدقہ کر سکتا ہے؟ تم ہر جمعے اتنا بڑا صدقہ کرنے کا ثواب اپنے اللہ سے لے سکتے ہو۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ سرکار کی بات ہے، یہ مدینے والے کی بات ہے۔ فرمایا جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکری کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے جو کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی آمد کو لکھ رہے ہوتے ہیں، ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، وہ اپنا دستاویز بند کر دیتے ہیں، وہ بھی جمعہ کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ تو ان مساجد کے اوپر اللہ کی 24 گھنٹے رحمت برس رہی ہے۔ یہ فرشتوں کا ماحول ہے۔ اللہ کی نورانی مخلوق بھی عبادت کے لیے اللہ کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز سے نکلنے کے لیے سلام کرو تو جو آپ کی دائیں طرف ہے، جب دائیں طرف سلام کرو تو نیت دل میں یہ سوچو کہ دائیں طرف والے جو انسان ہیں اور ملائکہ ہیں سب کو سلام کر رہا ہے۔ جب تم بائیں طرف سلام پھیرو تو نیت کرو، دل میں سوچو کہ بائیں طرف والوں کو انسان اور ملائکہ فرشتوں کو سب کو سلام کر رہا ہے، کیونکہ فرشتے بھی نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو جمعے والے دن اللہ کے گھر میں جلدی حاضر ہونے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 1 بجے۔ 1 بجے مسجد حاضر ہو، 2 سوا 2 مسجد سے چلا جائے، 1.25 گھنٹے میں کوئی دنیا کا کوئی مال کا اس کا خاص کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کی آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہر جمعے کتنا بڑا صدقہ کرنے کا یہ ثواب اپنے اللہ سے لے سکتا ہے۔ اس امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی انعامات کے اعلان فرمائے ہیں، اور یہ سارے کے سارے انعام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملے ہیں۔ کہ اس امت کی عمر تھوڑی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی نیکی کرے گی اللہ اس کو ثواب کو دگنا کر کے عطا فرمائے۔ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، تم ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، اللہ اس کو 10 بنا کر لکھتا ہے۔
اس کے بدلے اللہ تمہیں 10 عطا فرماتا ہے. تم ایک لے کر آؤ گے فلاح عشر امثالیہ، اللہ اسی طرح کی تمہیں 10 عطا فرمائے. یہ انعامات اس امت کے لیے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس کی سمجھ نصیب فرما دے، اس کی حقیقت نصیب فرما دے کہ جمعے والے دن مسجد میں حاضر ہونے کا کتنا بڑا ثواب ہے. پورا ہفتہ گزر جاتا ہے دنیا کے ماحول میں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف مجلسوں میں جاتے ہیں، ہر چیز کے اپنے اثرات ہیں جو سینے کے اوپر، دل کے اوپر چھا جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم ہستی تھی. آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اوپر بھی غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میں اس غبار کو صاف کر دیتا ہوں. تو آج کا زمانہ وہ زمانہ کتنا دور ہو چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. تو ہم جب پورا ہفتہ بازار کے ماحول میں، تجارت کے ماحول میں، مختلف مجلسوں اور صحبتوں کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کے اثرات ہمارے دلوں کے اوپر آتے ہیں. ایک دن اللہ نے جمعے کا، جسے عید کا دن بھی کہا گیا کہ یہ ایک عید کا دن ہے کہ جب تم مسجد میں حاضر ہو غسل کر کے آنا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آنا چاہیے. ایک مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہے. اللہ نے جمعے کے دن کی قرآن میں قسم اٹھائی. اتنا عظیم و شان اللہ نے دن ہمیں عطا فرمایا کہ تم مسجد میں اس انداز میں حاضر ہو جاؤ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اوپر استقامت نصیب فرما دے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان مبعوث فرمائے ہیں ان میں 3 لوگوں کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا. پوری انسانیت میں اللہ نے 3 جماعتوں کو، 3 قسم کے گروہوں کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. پہلی جماعت انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے. نبی کوئی اپنی عبادت سے نہیں بن سکتا، اپنی محنت اور کوشش سے نبی نہیں بن سکتا. نبی کا انتخاب رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ہوتا ہے. رسول اور نبی اللہ جس کو بنا کر بھیجتے ہیں وہی ہوتا ہے. کوئی چاہے اپنی محنت سے نبی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اپنی محنت سے ولی تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا. اللہ کے قرب کو پا سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، لیکن نبوت کے لیے، نبوت کے تاج کو سر پہ پہننے کے لیے انتخاب رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ سے ہوتا ہے. تو سب سے پہلی جماعت انسانیت میں، سب سے عظیم و شان جماعت انسانیت میں، سب سے قریب جو اللہ کے لوگ ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسولوں کی جماعت ہے. یہ اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں اور انسانیت میں سب سے زیادہ مقام اللہ نے اس جماعت کو عطا فرمایا. دوسری جماعت وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. صحابہ کون ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا دیدار کر لے وہ صحابی بن جاتا ہے. ایمان کی حالت میں رسول اللہ کے چہرے اقدس پر اپنی نظر ڈال لے تو اللہ اسے صحابیت کا شرف عطا فرما دیتے ہیں. اللہ نے اس جماعت کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، قرآن کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس جماعت سے کتنی محبت فرماتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے ان عظیم و شان دوستوں کے لیے، اس جماعت کے لیے جو الفاظ نکلے ہیں وہ امت کے لیے ایک پیغام ہے. فرمایا میرے صحابہ کو کوئی برا نہ کہے، میرے صحابہ میں سے کوئی ایک مٹھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرتا ہے، برابر نہیں ہو سکتا. ایسا اخلاص اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو عطا فرمایا. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ،
جس کے پیچھے چلو گے تم ہدایت پر ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم اللہ پر ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے، جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ایمان کا معیار اللہ نے صحابہ کی جماعت کو بنایا ہے، اور ایسی اللہ سے محبت کی، اس جماعت نے اسلام کے لیے ایسی قربانیاں پیش کیں، تو اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل کرنا پڑا ان کے ایمان کی گواہی کے لیے، ان کی تعریفوں کے لیے، ان کے فضائل کے لیے، ان سے جنت کے اعلانات کے لیے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا، ہر صحابی جنتی جنتی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور خوش ہو چکا ہے۔ تو صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کر لے وہ صحابی بن جاتا ہے۔ اور پھر صحابہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم فرمایا اپنے نبی کے ذریعے کہ صحابہ میں کچھ صحابہ اعلیٰ مقام پر ہیں، کچھ نیچے والے مقام پر ہیں، کچھ کے فضائل زیادہ ہیں، کچھ کے فضائل کم ہیں۔ یہی بات انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں بھی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، جیسا کہ میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جماعت انبیاء کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، پوری بنی آدم کے آپ کو سردار بنایا گیا۔ تو انبیاء کی جماعت میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور معراج والی رات تمام انبیاء کو بیت المقدس مسجد اقصی میں جمع کر کے امامت رسول اللہ کے سپرد کی گئی، اور بتایا گیا کہ تمہارا امام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت انبیاء میں سرداری کس کو ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اور جماعت صحابہ اکرام میں سرداری کس سے ملی؟ مقام کس سے ملا؟ مرتبہ کس سے ملا؟ فضیلت کس سے ملی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مہینہ، اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسلام کی جو خدمات اللہ نے صدیق اکبر کے ذریعے لی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی امت کو بتا کر گئے کہ میں نے ہر صحابی کا بدلہ دے دیا، لیکن صدیق اکبر کا بدلہ نہیں دیا، قیامت کے دن اللہ ہی اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ غصے میں ہوں گے، اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں صدیق اکبر کو پیش کروں گا۔ ایسا اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ مقام اور مرتبے اور اللہ کا قرب اللہ کے دین کی خاطر قربانی کرنے سے ملتا ہے۔ دین کی خاطر جتنی قربانی کرتا جائے گا اللہ اس کے مقام کو بڑھاتا جائے گا، اس کو اللہ بلندی نصیب فرمائے گا۔ اللہ کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں کرتا۔ تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ اس کی بھی قدر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ زبان سے نکلتا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا، ہوا میں اڑ رہا، آپ کو پتہ کتنی کرسیاں لگتی تھیں، جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے۔ تو ایک کسان اپنی زمین میں کام کر رہا تھا، اس نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے، کیا شان ہے، کیا بادشاہت ہے کہ ہوا تابع کر دی گئی۔ تو اس نے اس تخت کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ۔ اللہ نے وہ آواز کسان کی سلیمان علیہ السلام کے کان میں پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تخت کو اس کسان کے پاس اتارا جائے۔ تخت نیچے اترا، کسان سے محو گفتگو ہوئے، کہنے لگے تو نے کیا کہا اور کیوں کہا؟ اس نے کہا میں نے سبحان اللہ کہا۔ کیا شان ہے تیرے تخت کی، کس شان میں تم جا رہے ہو؟
تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے کسان، تیرا سبحان اللہ کہنا اتنا طاقتور ہے، اتنا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، تخت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تجھے بتانے کے لیے آیا، تو نے جو سبحان اللہ کا جملہ بولا ہے کہ سبحان اللہ کی ذات ہے، تو نے اللہ کی ذات کا ذکر کیا ہے، اللہ کا نام اپنی زبان سے لیا ہے، اللہ اس کے قدردان ہے، اللہ کسی کی محنت کو رائگاں نہیں کرتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابہ ہیں، صحابہ جلیل القدر صحابی ہیں جس کو اللہ نے جماعت انبیاء میں ایک خاص فضیلت عطا فرمائی۔ پوری زندگی کو بیان کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، بس چیدہ چیدہ واقعات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصد ہے کہ حضرت کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی کو کتنا خوبصورت قرار دیا۔ ابھی اسلام کا اعلان، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، نبوت کے اعلان سے پہلے رسول اللہ سے محبت کر رہے، آپ سے دوستی لگا رہے، اور جب نبوت کا اعلان ہوا آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری تصدیق کرنے والا ابو بکر ہے۔ میں نے اسلام کا اعلان کیا، سب سے پہلے میری آواز پر اگر لبیک کہا ہے تو صدیق اکبر نے کہا۔ آپ کا نام عبداللہ، اب لوگوں کو نام کا ہی نہیں پتا حضرت کا، حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، یہ نام تھا۔ ابو بکر آپ کا لقب ہے، ابو بکر پہلے نمبر پر آنے والا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ابو بکر کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر آنے والا۔ کیوں ملا ہے پہلے نمبر پر آنے والا لقب؟ کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دین کے کسی کام کا اعلان ہوتا تھا ابو بکر پہلے نمبر پہ آتا تھا۔ ہاں، بلال کو آزاد کروانا تھا، حضرت بلال پر جو ظلم ہوا ہے وہ آپ صحابہ کی تاریخ کی کتابیں اٹھائیں کہ آپ غلام تھے، آپ کو گرم مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر کوڑے مارے جاتے تھے کہ ایمان چھوڑ دے، رسول اللہ کا دامن چھوڑ دے، اتنا ظلم ہوتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے منہ مانگی قیمت ان کے مالک کو دے کر آزاد کروایا۔ ہاں، مسلمانوں کے پانی کا مسئلہ صدیق اکبر حاضر ہے، جنگ میں خرچ کرنے کا مسئلہ صدیق اکبر حاضر ہے۔ سب سے پہلے اعلانیہ دعوت مکہ میں دینے والے حضرت ابو بکر، کہ لوگوں کو پیغام حق سنانے والے ابو بکر ہیں۔ کیا کیا ان کے تذکرے کیے جائیں۔ مسجد نبوی میں سب کے دروازے کھلتے تھے، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قرب، ایسی محبت نصیب فرمائی۔ صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ مسجد میں تشریف لائے، ایک طرف ابو بکر کا ہاتھ ہے اور ایک طرف حضرت عمر کا ہاتھ، اور صحابہ سے کہا میری طرف دیکھو، صحابہ دیکھنے لگے، فرمایا آپ نے ان ہاتھوں کو اوپر کیا، فرمایا یوں ہم قیامت والے دن اکٹھے اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے رسول اللہ کی قبر کھلے گی، صدیق اکبر کی قبر کھلے گی، حضرت عمر کی قبر کھلے گی۔ اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا۔ ساری زندگی کس قدر نیک اعمال کیے۔ حضرت عائشہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ، رات کا وقت تھا، آسمان پہ ستارے جگمگا رہے تھے، کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں، میرے دوست عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ کا چہرے پہ کچھ عجیب سی اثرات ظاہر ہونے لگے، رسول اللہ سمجھ گئے، فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ، میرے ذہن میں تھا کہ آپ میرے باپ کا نام لیں گے، آپ میرے باپ کا نام لیں گے، ابو بکر کا نام آئے گا، کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ ابو بکر کی ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائے مدینے والے پہ۔ فرمایا عائشہ تو نے یہ نہیں پوچھا کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں،
تو سوال پہ غور کر. تیرا سوال کیا تھا؟ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ میں نے کہا عمر کی. اگر تیرا سوال یہ ہوتا کوئی ہے جس کی آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں ہیں تو تیرے باپ ابو بکر کا نام آتا. ہاں، تمام انبیاء کے بعد، تمام انسانیت میں، انبیاء کے بعد تمام انسانیت میں سب سے اول افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے افضل انسان اس کائنات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. صدیق بھی آپ کا لقب. یہ سارے القاب کہاں سے ملے؟ دربار رسالہ سے جاری ہو رہے ہیں. آپ معراج کے سفر سے واپس آئے، آپ نے لوگوں کو پورا سفر بیان کیا. لوگوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے، کافروں نے انکار کیا، ابو جہل نے انکار کر دیا کہ ایک رات میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان کا سفر، جنت اور جہنم دیکھی جائے، سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ پہ پہنچے جائے، اور اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں بھی کی جائیں اور واپس آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آ کر حضرت ابو بکر سے کہنے لگا اگر کوئی آدمی یوں کہے یہ ممکن ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ممکن تو نہیں. پہلے بتایا نہیں کون کہتا ہے؟ تو اس نے کہا تیرا دوست محمد کہتا ہے. حضرت ابو بکر کہنے لگے پھر وہ سچ کہتا ہے، پھر وہ سچ کہتا ہے، پھر وہ حق کہتا ہے. پہلے مجھے نام نہیں بتایا تو نے. اگر میرا دوست محمد کہتا ہے تو ایک رات میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اس وقت سے آپ کو صدیق کا لقب ملا. ابو جہل نے انکار کیا، زندیق بن گیا. ابو بکر نے تصدیق کی تو صدیق بن گیا. جنت کے 8 دروازے صدیق اکبر کو پکاریں گے، ہم سے گزرو، ہم سے گزرو، ہم سے گزرو. کیوں ہوا یہ؟ کیوں ہوا یہ؟ سوچنے کی بات ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی محنت ایسی فرمائی، خلافت مل گئی، خلیفہ بن گئے مسلمانوں کے. خطبہ دیا منبر پہ آ کے. اگر آپ اس وقت صحابہ کو نہ سنبھالتے پتہ نہیں کتنے فتنے کھڑے ہو جاتے. آپ نے صحابہ کو سنبھالا کہیں فتنہ نہ شروع ہو جائے. صحابہ پہ جو غم کے کیفیات تھیں وہ عجیب کیفیات تھیں. رسول اللہ کی جدائی کا صدمہ اور آپ کے فراق. حضرت عمر تلوار نکال کے پھر رہے ہیں، جس نے کہا رسول اللہ دنیا سے چلے جائے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کے رسول تھے. جیسے پہلے رسول آئے وہ چلے گئے، وہ بھی تشریف لے گئے دنیا سے. تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تم اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو تم اب بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے. تو ان کے غموں کو ہلکا کیا، حوصلہ دیا. فرمایا میں کبھی نہیں چاہتا تھا، کبھی میرے دل میں نہیں تھا کہ میں امیر بنوں مسلمانوں کا، میں بادشاہ بنوں، میں خلیفہ بنوں، میں امیر المومنین بنوں. کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا، نہ کبھی میں نے اس کی تمنا کی، نہ مجھے کبھی شوق ہے. اس لیے کہ یہ بہت بڑا ایک میرے اوپر وزن اور بوجھ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات کو شریعت کے مطابق چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بڑا میرے اوپر وزن آ گیا، بوجھ آ گیا، صرف اس لیے کہیں فتنے نہ کھڑے ہو جائیں. اس لیے یہ امارت میرے سپرد کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا گئے تھے، اپنے عمل سے، زبان سے تو نہیں فرمایا کہ میرے باپ صدیق اکبر کو خلیفہ بنا لینا. اپنے عمل سے بتایا کہ اگر میرے بعد خلافت کا حقدار ہے تو صدیق اکبر ہے. خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. آپ جب بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکرن، ابو بکر کو حکم دو میرے مسلح پہ جا کر نماز پڑھائے. اپنی زندگی میں 17 نمازیں صدیق اکبر سے پڑھوائیں. کیوں؟ حضرت عمر آگے آ گئے نماز، حضرت صدیق اکبر کہیں نہیں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ موجود نہیں تھے. حضرت بلال نے حضرت عمر کو آگے کیا. تو حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں اس میری مسند کے اوپر ابو بکر کھڑا. آپ کے عمل سے پتا چلا کہ آپ بھی چاہتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی مسلمانوں کا امیر بنے تو ابو بکر بنے. تو آپ کو خلافت ملی، آپ نے خطبہ دیا. خطبے کے بعد آپ نے لوگوں کے معاملات کو نمٹانا شروع کیا. تو ایک دن
امیر بننے کے بعد ایک دن بازار جا رہے، رستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کام کرنے جا رہا ہوں، تجارت کرنے جا رہا ہوں، بچوں کا بوجھ ہے، گھر کے اخراجات ہیں، اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے مسلمانوں کے اتنے معاملات ہیں، اگر آپ کاروبار میں لگ گئے تو کام کون نمٹائے گا؟ چلو ابو عبادہ بن جراح کے پاس چلتے ہیں۔ وہاں گئے، وہاں مشورہ ہوا، انہوں نے کہا آپ کام نہ کریں، آپ مسلمانوں کے کام کریں، فیصلے کریں، مسلمان اتنی بڑی سلطنت اور بڑے بڑے ابھی کام کرنے ہیں، اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں شام کی فتح ہوئی اور صحابہ اکرام وہاں پہنچے، تو انہوں نے کہا آپ کو بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ آپ راضی ہو گئے اور کہا وظیفہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو کہتے آپ رائے دیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے وظیفہ جتنا مدینے کے مزدور کا وظیفہ ہے نا، مدینہ منورہ میں رہنے والے مزدور کا وظیفہ ہے، اتنا امیر المومنین کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ مزدور کے برابر اپنا وظیفہ مقرر کروایا۔ تو آپ کو میٹھی ڈش بڑی پسند تھی، میٹھا پسند فرماتے تھے، تو جو بیت المال سے وہ آٹا ملتا تھا تو وہ روزانہ اس کی روٹی پکائی جاتی، اس میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی بیوی جمع کرتی رہی، تو ایک دن آپ کو میٹھی ڈش بنا دی، آپ کے دسترخوان پہ آ گئی۔ آپ نے کہا کہ یہ کیسے بن گئی؟ ہمیں تو متنا ہوتا ہے جس میں صرف روٹی پک سکتی ہے، یہ کیسے بن گئی؟ تو آپ کی بیوی نے کہا میں نے یوں کیا کہ تھوڑا تھوڑا میں الگ کر لیتی تھی جمع کر کے، تو میں نے یہ آپ کے لیے میٹھی ڈش بنا دی ہے کیونکہ آپ میٹھا پسند فرماتے ہیں۔ ابو بکر فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ آتا ہے، اس سے کم میں بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ بیت المال کو لکھ دیا کہ ہمارا آٹا ذرا اتنا کم کر دیا جائے کہ ہماری سویٹ ڈش بھی بن گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے دوستی کا حق ادا کیا تھا۔ جنت کی بشارت فرما ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، دنیا میں جنت کی بشارتیں ان کے لیے اتاری گئیں۔ اس کے باوجود ڈرتے گئے، فرمایا کرتے تھے کاش ابو بکر درخت کا پتا ہوتا اور گر جاتا اور ختم ہو جاتا، اس کو اس کے رب کے سامنے کھڑا نہ کیا جاتا، اس سے زندگی کا حساب نہ لیا جاتا۔ کاش ابو بکر درخت کا پتا ہوتا، اس سے زندگی کے بارے میں پوچھا نہ جاتا۔ بڑے کارنامے ہیں، بڑے کارنامے ہیں، اس سے بڑے کیا مقام ہوگا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کا حق اللہ ہی اس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، جس کے لیے جنت کے 8 دروازے اعلان کریں۔ اس کے باوجود فرما رہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور زندگی کا حساب دینا کتنا مشکل ہے۔ آج کا مسلمان ان صحابہ اکرام کی زندگی سے سبق حاصل کرے، بڑا پیغام ہے۔ جو چند ہزار چند ٹکوں کی خاطر جھوٹ بول دیتے ہیں، ایمان بیچ دیتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں، دھوکہ دے، چند ٹکوں کی خاطر پھر جاتے ہیں بات سے۔ پیسے آنے چاہیے، ان کا مقصد مال ہے، ان کا مقصد دنیا ہے۔ یہ وہ کام کرتا ہے جو دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے، چند ٹکوں کی خاطر ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، ایمان بیچ دیتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کا امتی، اور ایک امتی ابو بکر ہے، ایک امتی عمر ہے، ایک علی، ایک عثمان، یہ صحابہ 1,24,000 صحابہ کی جماعت ہے، یہ بھی رسول اللہ کی امتی ہیں۔ اور آج کا مسلمان بھی امتی ہے، جس کو فکر نہیں ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کا حساب اپنے رب کے سامنے دینا ہے۔ کیا کریں، کون کون سی بات بتائیں کہ مسلمان کہاں پہ کھڑا ہے، معاملات کتنے کمزور ہیں، کتنے کمزور ہیں۔ اسلام کے ایک حصے پر عمل کر کے یہ مطمئن بیٹھا ہے، اگر نماز کی کوئی توفیق مل جاتی ہے بڑی مبارک بات ہے، لیکن مطمئن بیٹھا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، کچھ تلاوت ذکر کر لیتا ہوں، بس میرے لیے کافی ہے۔ میرے معاملات کیسے ہیں؟
جس سے بات کرو، میں تو تجربے کی بات کرتا ہوں، جس سے بات کرو. فیصل آباد چند دن پہلے گئے، تاجروں کی جماعت سے ملاقات ہوئی، ان سے ان کے سامنے تجارت بیان کی کہ اسلام تجارت کیسے حکم دیتا ہے. وہ حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، اکثر بیچارے تجارت حرام کر رہے، سود پہ پیسے لے کر اپنی تجارت چلا رہے، کوئی جھوٹ بول رہا، کوئی فراڈ کر رہا. تو پھر امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کی شفاعت میں مل جائے، جنت میں مل جائے، موت پر ایمان پر خاتمہ بھی ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور یوں کرتا ہے، بہت عاجزی کرتا ہے. فرمایا آسمان سے اوپر اس کی دعا نہیں جاتی، واپس نیچے زمین پر آ جاتی ہے. آسمان سے نہیں اوپر جاتی دعا اس کی، اللہ کے عرش تک نہیں جاتی، اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے. جس مسلمان کو پتہ ہے، پورا قرآن بتا رہا ہے، موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، موت کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، موت کے بعد اللہ کے دربار میں پیشی ہے، تو وہ اپنے قدم بڑی احتیاط کر کے اٹھائے گا کہ کہیں معاملات میں گڑبڑ نہ ہو جائے، کسی کے حق کو دبا نہ لوں، کسی کی ماں بہن بیٹی کی وراثت پہ قبضہ نہ کر لوں. اسے فکر ہوگی کہ میرے موت سے پہلے میرے ذمے کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے. ڈائریاں بناؤ، لکھو اپنے حق، یہ نہ ہو مر جائیں اور لوگوں کے حق دینے ہوں اور سر پہ بوجھ لے کر چلے جائیں. میرے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے آئے تو پوچھا اس کے اوپر قرض ہے؟ فرمایا ہاں قرض تو ہے. اللہ کے نبی فرماتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، تم پڑھ لو، اس کے اوپر تو قرض ہے. ایک صاحب بھی کہنے لگے قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں. فرمایا پھر میں جنازہ پڑھاتا ہوں، پھر جنازہ پڑھایا. اس لیے عبادات کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اپنے معاملات کے بارے میں فکر مند رہنا. بڑے اچھے اچھے دیندار تاجروں کو میں نے دیکھا اور ان سے میں نے گفتگو کی، میں نے انہیں شریعت بتائی. کہتے یہ نہیں ہو سکتا مفتی صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہم کیسے تجارت کریں؟ میں نے کہا میرے بھائیوں میں بتانے آیا ہوں، میں عمل کروانے نہیں آیا. آپ کے لیے اگر مسئلہ ہے، ممکن نہیں ہے، تو آپ یہ بات اپنے رب سے جا کے کہنا. میرا اللہ تو کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں نے اپنے بندوں کو اس کام کا حکم ہی نہیں دیا جس کی اس میں عمل کرنے کی طاقت نہ ہو. یہ وہاں عذر پیش کرنا، میرے سامنے عذر نہیں ہے. میرا کام مسئلہ بتا دینا، میرا کام قرآن بتا دینا، میرا کام اللہ کے نبی کی طریقہ تجارت بتا دینا ہے. یہ میری ذمہ داری، عمل کروانا میری ذمہ داری نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے ذمے تو باز کا بازے پہنچا دینا ہے، عمل آپ نے کرنا ہے. کتنی اسٹاک حرام طریقے سے ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوزی حرام طریقے سے ہو رہی ہے، پرچی کے اوپر کتنے کاروبار چل رہے ہیں، چیز کا وجود ہی نہیں ہے. جب چیز کا وجود نہیں، اس کو پتہ نہیں، اس نے قبضہ نہیں کیا، اس کے عوض ملنے والا نفع حرام کا ہے، حرام کا ہے، حرام کا ہے. ایک لقمہ حرام کھانے سے 40 دن کی عبادت کا نور چھین لیا جاتا ہے. ایک پیٹ میں لقمہ حرام کا جاتا ہے، نور ہی ساری زندگی عبادت کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی، ایمان کا نور نصیب نہیں ہو سکتا، ایمان کا نور سلب کر لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اتنی نفرت ہے، اس لیے حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ کھانا اور نیک عمل کرنا. نیک عمل کا تعلق پاکیزہ کھانے کے ساتھ ہے. تم پاکیزہ کھاؤ گے، تمہارا ایک مرتبہ سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. آج کی مجلس میں عزم کریں، صحابہ کی اتنی خوبصورت زندگی، صدیق اکبر کی اتنی خوبصورت زندگی. آپ کی وفات ہونے سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی. جب میری وفات ہو جائے تو حضرت عائشہ فرماتی میرے باپ نے مجھے کہا کہ مجھے انہی کپڑوں میں دھو کے صاف کر کے انہی میں کفن دے دینا، بس نیا کپڑا نہ لانا. کفن دینے کے بعد فرمایا مجھے میرے دوست
میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ لے جانا اور وہاں جا کر میرا جنازہ رکھ دینا، اندر سے اجازت ملے تو دفن کر دینا، وگرنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اگرچہ روایت کمزور ہے، بعض کہتے ہیں روایت نہیں ہے، تو اگر ہے تو صحابی نے، انہوں کے بیٹے نے اسی کے اوپر عمل کیا، صحابہ نے آپ کا جنازہ آپ کی وفات کے بعد روضہ رسول کے دروازے پہ رکھ دیا، جہاں آپ کی روضہ مبارک ہے، آپ کی قبر مبارک ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آواز آئی، دوست کو دوست سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو۔ میرا اور آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انبیاء پر اللہ نے زمین کو حرام کر دیا ہے کہ ان کے جسموں کو نقصان پہنچائے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ، الاحیاء قبورہم، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس زندگی سے خوبصورت زندگی انہیں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ادھر سے تم درود و سلام پڑھو گے، فرشتے پہنچاتے ہیں، میرے روزے پہ آ کے پڑھو گے، میں خود سنتا ہوں، اپنی امتی کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ تو یہ مقام صدیق اکبر کو اس لیے ملا کہ انہوں نے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو ترجیح دی ہے، اللہ کے حکم کو آگے رکھا ہے، اللہ کے حکم کو مقدم رکھا ہے۔ مال کا نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، لاکھوں ڈوبتے ہیں، ڈوب جائیں، لیکن ایمان نہ جائے، ایمان نہ جائے، ایمان بچ جائے۔ تو یقین کرو یہ معاشرہ، یہ زمانہ، اس میں میرے بھائیوں ہم اپنا ایمان بچا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی۔ ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے، کتنے جملے سارا دن گفتگو کے اندر کفریہ جملے مسلمان کی زبان سے نکل رہے، کہیں سنت کا مذاق اڑا رہا، کوئی پردے کا مذاق اڑا رہا، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا، کوئی علماء کا مذاق اڑا رہا، کتنے جملے ایسے سے پتہ ہی نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، یہ صبح کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، صبح مسلمان ہوگا۔ صرف یہ زبان سارے گناہ کروا رہی۔ اس دور میں اتنے فتنے اٹھ رہے، انٹرنیٹ کے اوپر اتنے فتنوں کی برمار ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے۔ ایمان کے بچاؤ کا واحد ذریعہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اپنے اہل حق علماء سے تعلق اور رابطہ قائم کرنا ہے، ان سے پوچھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ان سے پوچھ کر اپنے معاملات کو حل کرنا ہے۔ تجارت کے مسئلے بھی پوچھنے ہیں، نماز کے مسئلے بھی پوچھنے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے بھی علماء سے پوچھ کر چلنا ہے، تاکہ زندگی خوبصورت گلدستہ بن جائے، اور پھر قبر کی اور آخرت کی ساری منزلیں انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔